السلام علیکم۔ آج کی سبق آموز وضاحت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہم میں سے بہت سی بہنوں کے دلوں کے بہت قریب ہے اور جسے اکثر ہم خاموشی سے اندر ہی اندر برداشت کر رہی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، نکاح میں تاخیر اور اس کے پیچھے چھپی اللہ کی عظیم حکمت۔ دیکھیں، جب ہم انتظار کے اس مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ بس ہم اس دنیا میں بالکل اکیلے ہیں، لیکن یقین جانیے اس انتظار میں نا ایک ایسی خوبصورتی اور ایک ایسا سبق پوشیدہ ہے جو ہماری زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے گا۔ تو چلیے ذرا اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں اور ان رازوں کو سمجھتے ہیں جو ہمارے بے چین دلوں کو سکون دے سکتے ہیں۔ یہ سوال سب کی شادی ہو گئی میری کیوں نہیں، یہ کوئی عام سا سوال نہیں ہے۔ یہ وہ گہرا درد اور وہ کشمکش ہے جو آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں رات کے اندھیرے میں آنکھیں بند کر کے اپنے رب سے پوچھتی ہیں، یا اللہ میری باری آخر کیوں نہیں آتی؟ یہ آس سوسائٹی کے پریشر اور اپنے اندر کی تنہائی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم بالکل اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ وقت جذباتی طور پر بہت تھکا دینے والا، بہت ایگزاسٹنگ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں نا ہمیں خود کو ایک بات یاد دلانی ہے، وہ یہ کہ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق، اس کی عمر اور اس کی شادی کا وقت پہلے سے بہت خوبصورتی سے لکھ دیا ہے۔ کوئی بھی چیز اپنے مقررہ وقت سے ایک سیکنڈ پہلے نہیں آتی اور نہ ہی اپنے وقت کے بعد رکتی۔ اس کا سب سے پہلا اور اہم نقطہ مکمل تیاری ہے۔ دیکھیں، ایک پکا ہوا پھل ہی میٹھا ہوتا ہے نا، اگر کچے پھل کو وقت سے پہلے توڑ لیا جائے تو وہ کیا دے گا؟ صرف کڑواہٹ۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو صرف ایک رشتے کے لیے تیار نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیں ایک مکمل زندگی کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اس تاخیر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خوشیاں نصیب میں نہیں ہیں، بلکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو اس عظیم ذمہ داری اور محبت کو اٹھانے کے قابل بنا رہا ہے۔ وہ ہماری شخصیت کو سنوار رہا ہے تاکہ جب وہ نعمت سچ میں ملے نا تو ہم اس کی سچائی اور مٹھاس کو پوری طرح مکمل طور پر محسوس کر سکیں۔ دوسری وجہ جو نکاح میں تاخیر کی ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ ایک امتحان ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ ہم اکثر مشکل وقت میں سوچتے ہیں نا کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے یا ہماری کوئی ایسی خطا ہے جس کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اللہ تو صرف ان دلوں کو آزماتا ہے جن سے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یہ انتظار کا وقت اصل میں ہماری روحانی تربیت کا وقت ہے۔ اس جذباتی آزمائش میں کھڑے اترنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب پر، اس کی ذات پر مکمل توکل کرنا سیکھ لیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ عظیم قول ہمارے دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ مومن کا ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے سکھ ملے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر مشکل آئے تو وہ صبر کرتا ہے، اور دونوں ہی حالتوں میں اس کا روحانی درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب ہم انتظار کی اس گھڑی میں، اس بے چینی میں شکایت کے بجائے صبر اور شکر کا دامن تھام لیتے ہیں تو ہم اپنا مقام اللہ کی نظروں میں کتنا بلند کر لیتے ہیں۔ یہ تاخیر ہمیں صرف ایک عام انسان نہیں رہنے دیتی، بلکہ ایک اعلیٰ درجے کا مومن بننے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب ذرا اس تیسری حکمت پر غور کریں، اللہ کی حفاظت۔ کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک رشتہ طے ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے اور اچانک ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان اس وقت بے حد تکلیف میں، بہت درد میں ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سمجھ آتا ہے کہ وہ ٹوٹنا کتنی بڑی رحمت تھی۔ اللہ تو وہ دیکھتا ہے جو ہماری محدود نگاہیں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ ایک ٹوٹا ہوا راستہ یا کسی چیز کا نہ ملنا اکثر ہماری ایک پوشیدہ حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں کسی ایسے نقصان، کسی ایسی آنے والی تکلیف سے بچا رہا ہوتا ہے جو ظاہر میں ہمیں بہت پرکشش لگ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اس تاخیر کو ہمیشہ اللہ کا ایک حفاظتی حصار، ایک شفقت بھرا سایہ سمجھنا چاہیے۔ چوتھی وجہ بہت ہی خوبصورت اور جذباتی ہے۔ یہ تاخیر اصل میں اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہے، قربت کی دعوت۔ دیکھیں، لگاتار اور مسلسل دعا مانگنے سے ہوتا کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر ایک عجیب سی عاجزی پیدا کرتا ہے اور ہمارا غرور ٹوٹتا ہے۔ شاید ہماری دعا میں ابھی وہ شدت، وہ تڑپ نہیں آئی تھی جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے اور مانگیں، اس کے مزید قریب ہو جائیں۔ جب ہمیں کسی چیز کی سچی طلب ہوتی ہے تو ہم سجدوں میں گرتے ہیں، تہجد میں آنسو بہاتے ہیں۔ یہ تاخیر اصل میں ہمیں اس دنیا کے شور سے کاٹ کر اللہ کی طرف قدم بڑھانے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس خالق کو اپنی مخلوق کی، یعنی آپ کی آواز سننا پسند آ گیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کا اور اس کا یہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔
اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس انتظار کے وقت کو گزارا کیسے جائے؟ اس قیمتی وقت کو رونے دھونے میں، لوگوں کی چپتی ہوئی باتیں سننے میں یا خود کو کمزور اور اکیلا سمجھنے میں ہرگز برباد نہیں کرنا، بالکل نہیں۔ یہ وقت ہمارے پاس ایک امانت ہے اور خود کی قدر پہچاننے کا سنہری موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت کو اپنی شخصیت بنانے میں لگائیں، اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں، اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں، اچھا کھائیں، کوئی نیا ہنر، کوئی نئی سکل سیکھیں جو آپ کے کانفیڈنس کو بڑھائے، اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین، خاص طور پر اپنی ماں کی خدمت کریں، کیونکہ یاد رکھیں یہ وقت جو آج میسر ہے نا، شادی کی ذمہ داریوں کے بعد شاید پھر کبھی اس طرح واپس نہ آئے۔ اس کو بالکل ضائع نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک مسنون دعا بہت عظیم ہے جو میں چاہتی ہوں ہم سب اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جو بھی نکاح کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یہ دعا پورے دل سے پڑھے۔ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو آپ اپنے لائف پارٹنر کی بھلائی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ، یعنی یا اللہ میں تجھ سے اس رشتے کی بھلائی اور اس فطرت کی بھلائی مانگتی ہوں جو تو نے اس میں رکھی ہے، اور میں اس رشتے کے شر اور اس فطرت کے شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ جب بھی دل بھاری ہو، چاہے صبح ہو یا شام، اس دعا کو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ دیکھیے گا اس سے آپ کے ہر فیصلے میں برکت آئے گی اور دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آئے گا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ اگر آج تک نصیب نہیں کھلا یا کوئی رشتہ طے نہیں ہو سکا تو میری بہنوں یہ اللہ کی نا نہیں ہے، ہرگز نہیں، یہ صرف اللہ کا ابھی نہیں ہے۔ اور سچ بتاؤں، اللہ کا یہ ابھی نہیں وقت آنے پر آپ کی زندگی کی سب سے بڑی رحمت اور سب سے بہترین انعام بن کر سامنے آتا ہے۔ دیکھیں انسان کی فطرت میں نا تھوڑی جلدی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں بس سب کچھ ابھی اسی وقت مل جائے، لیکن ہمارا رب وہ بادشاہ ہے جو ہمیشہ بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ اس فرق کو یعنی نا اور ابھی نہیں کے فرق کو سمجھنا ہماری ذہنی شانتی کے لیے، ہمارے پیس آف مائنڈ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آپ کو خود پر مکمل یقین رکھنا چاہیے، خود کو کبھی کسی بھی لمحے کمزور یا بے مقصد نہیں سمجھنا۔ آپ کوئی ریجیکٹڈ چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک انتہائی خاص اور مکمل تخلیق ہے۔ آپ کا وجود خود میں ایک معجزہ ہے، اور یہ حقیقت اپنے دل و دماغ میں اتار لیں کہ آپ کا آنے والا جیون ساتھی اور آپ کا رشتہ اللہ نے اپنے عظیم علم میں اس کائنات کے بننے سے بھی پہلے بہت خوبصورتی سے طے کر رکھا ہے۔ ہمارا بس اتنا سا کام ہے کہ محنت کی جائے، سچے دل سے دعا کی جائے، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑا جائے اور اپنی ذات کو اندر اور باہر دونوں طرح سے سنوارا جائے۔ خدا کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے اور وہ کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو کیا اب ہم اس الہی حکمت کو، اس ابھی نہیں کی خوبصورتی کو کھلے دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یقین رکھیے آپ کے چہرے پر یہ جو پیاری سی مسکراہٹ ہے نا، یہ ہمارے نبی کی پیاری سنت ہے، اسے کبھی کم نہ ہونے دیں۔ آخر میں اس بات پر ضرور سوچے گا، کیا ہماری یہ چھوٹی سی جلد بازی کہیں ہمیں اس عظیم تحفے سے تو محروم نہیں کر رہی جو ہمارے رب نے ہمارے تصور سے بھی زیادہ بہتر سوچ رکھا ہے؟ اللہ حافظ۔